أممنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. اس کو ضائع نہ کرے ایک ایک دن کو. اچھا جو زندگی میں تو اکثر میری فرینڈز اور میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو انجوائمنٹ کا شوق ہے تو پرماننٹ کی انجوائمنٹ کیوں نہیں چاہتے؟ جو ہمیشہ کی زندگی کی ہوگی ہمیشہ انجوائے کریں گے. جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، ہم نے لاسٹ ایئر پڑھا تھا جنت میں، انہوں نے صحابہ نے کہا کہ جو چاہیں گے کریں گے، کہتے ہیں جو چاہیں گے کریں گے، ہر طرح کی چیز ملے گی. ایون کہ وہاں شادیاں بھی ہوں گی، فنکشنز ہوں گے جنت میں. تو جو واقعی چاہتے ہیں، جو یہاں پہ دین اور سنت کو جو اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا پلٹ کے، تو جس کو اللہ پلٹ کے دے گا تو وہ کیا دے گا. اللہ نے تو ہمیں بن مانگے اتنی اچھی زندگی دی ہوئی ہے، اتنے خوبصورت بنایا ہے، ہاتھ پاؤں پورے ہیں، آنکھیں پوری ہیں، ہر چیز ہے بن مانگے. ہماری کوئی کوالٹی تو نہیں، انبیاء کی نسل میں سے ہیں، صحابہ کی نسل میں سے ہیں، کیا ہمارے اندر؟ اللہ نے تو اتنی محبت کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اہتمام کیا ہے. تو جب ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسی مہربانی کرے گا. تو انجوائمنٹ چاہیے تو پرماننٹ کی کرو. زندگی آپ نے اپنے بچپن کو یاد کرو نا ذرا، اسے گو تھرو کرو، ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے. کل تو یہ کالج جاتے تھے، کل تو اسکول جاتے تھے، کل امی کے گھر میں تھے. بچے دیکھتے ہیں بڑے بھی ہو گئے، کل بچے تھے ہمارے، آج جوان ہو گئے. اور یہ جو آج ہم دن گزارے ہیں یہ بھی ایسا لگے گا کل کی بات تھی. اس طرح زندگیاں، وقت آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ ایسے لگتا ہے کوئی منتھ ایسے جا رہا ہے، سال ایسے جا رہے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اچھا یہ ایک ٹاپک اور ساتھ لے کے چلتے ہیں جی. اللہ کے نبی کی برزخ کی زندگی، یہ بھی ایک آج کا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے. کیا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر کے اندر ہیں، ان کا جسم پورا ہے ماشاءاللہ سے، جسد مبارک بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے. اور جو ہم سلام اور درود بھیجتے ہیں وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے، پہنچتا نہیں ہے، پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور قبر کے اندر ان کا سننا اور جواب دینا، یہ کیا کنڈیشن ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. جتنی اللہ کے نبی نے بتائی ہے ہم اتنی ہی آج سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اتنا ہی ذہن نشین کریں گے. اللہ کے نبی کو موت آ چکی ہے عام انسانوں کی طرح. کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کو موت آ گئی ہوئی ہے؟ قرآن، ڈائریکٹ قرآن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. کہاں پتہ چلتا ہے؟ یہاں پہ میں دلیل کے ساتھ رکھ دیتی ہوں، 18 نمبر پیج ہے اور آیت ہے، یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے. انک میتون و انہم میتون. ٹھیک ہے. اے محمد، کلیئر اس پہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر بھی مرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کلیئر بتا دیا تھا کہ مرنا ہے. اور کیوں مرنا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نا، ہمارا تو کلمہ بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبد کون ہوتا ہے؟ بندہ. ٹھیک ہے. تو بندہ جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو عبد کیا ہوتا ہے؟ وہ جیتا بھی ہے، وہ مرتا بھی ہے. عام انسان ہوتے. ہمارا شیڈ بھی ہے تو اللہ کے نبی کا بھی شیڈ تھا، ان کا سایہ تھا. وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں کی، روتے تھے، سوتے تھے، نارمل انسان تھے. ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ ہیں، کوئی فرشتے کچھ اس طرح سے نہیں تھا. ہاں افضل تھے انسانوں میں، افضل. جیسے ہمارے بیچ میں بھی تو ایک دیندار کوئی ہو تو ہم کہتے نہیں ہم سے بہتر ہے یہ. ٹھیک ہے. نبیوں کے اندر وہ سب میں سے افضل نبی تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل ملتی ہے، یہ صورت ہے نہیں نیکسٹ ہے سورہ انبیاء کی، موت کے اوپر آتا ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر ہے 34. اے محمد، ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے کبھی کسی انسان میں نہیں رکھی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. خلد ہمیشگی تو کسی انسان کے لیے نہیں ہے. اگر آپ مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ بھی ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ بھی مریں گے. اللہ کے نبی بھی مر چکے ہیں. کیونکہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. جا کے نا کیا کرتے ہیں مدینہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہماری سن رہے ہیں، ان تک جا رہا ہے، غائب کا بھی ان کو پتہ ہے. وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. پاکستانی تو خاص طور پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں حاضر ہیں، حاضر و ناظر. وہ ہمیں سنتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے سے جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو انہوں نے ایک خطبے میں بات کی تھی نا، یہ الفاظ کافی ہمارے لیے نا، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ ہمارے لیے کافی کلیئر کرنے والے الفاظ ہیں. تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے.
وہ جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ان کی وفات کے بعد ان کا جسم کو غسل بھی دیا گیا ہے، ان کو کفن بھی پہنایا گیا ہے، ان کا نماز جنازہ جو سے ہم نے ان کے مطابق تھا وہ ادا کی گئی ہے، اور منو مٹی کے نیچے ان کو دفنایا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی کی جسم وہاں پہ موجود ہے۔ البتہ برزخ کی زندگی، یہ جو ہماری روح پہلے تھی، پھر ہماری ایک یہ زندگی ہے، اس کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہوگی، اس کے بعد پھر اگلی زندگی ہوگی۔ مگر جو برزخ کی زندگی ہے وہ نبیوں کی، اولیاء کی، شہداء کی اور صالحین کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی عام لوگوں سے۔ آپ لوگوں کو پتہ نا قرآن کی آیتوں میں آتا ہے شہید کے بارے میں کیا آتا ہے، برزخ کی زندگی کے بارے میں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شعور نہیں رکھتے وہ کس ٹائپ کی زندگی۔ فار ایگزامپل ہم سے پہلے ہماری روحیں تھیں، مگر کیسی تھیں ہمیں یاد آ رہی ہے؟ نہیں، ہماری فیلنگز، ہماری وہ جو کنڈیشن ہماری کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ زندگی، یہ نیکسٹ جو برزخ کی زندگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ سبز پرندوں کی جنت میں کھانے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیفرنٹ کنڈیشن ہے۔ کچھ لوگ قبروں کے اندر کیسے ہیں، ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ برزخ کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ، کچھ لوگ الین میں ہوں گے، کچھ سجین میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو الین والے کون سے ہوتے ہیں؟ جنت، نیک روحیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف ہوں گی، وہاں پہ ان کو یہ جو ہم پیچھے دعائیں کرتے ہیں نا اپنے والدین کے لیے، وہ فرشتے، ان کا کنیکشن دنیا سے نہیں ہوتا۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ جمعرات کو کھانے پکا رہے ہیں، امی آ رہی ہے کھانا کھائے گی، یا دادی آ رہی ہے کھانا کھائے گی، یا قبرستان جا رہے ہیں خوشبو لگا رہے ہیں آ جائے گی، پتہ نہیں کون سے دن ہوتے ہیں، شب برات کا دن ہوتا ہے جب قبرستان میں یہ بڑا سجایا جاتا ہے، روحیں آتی ہیں، کوئی نہیں آتا۔ ہاں، فرشتے جو ہمارے عمل ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی تک ہمارے درود فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں۔ ان کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ہاں نیک لوگ جب جاتے ہیں ان سے نیک لوگ ملاقات کرتے ہیں، وہ بھی ایک ہے، اللہ کے نبی سے پتہ چلتا ہے۔ جتنی بات پتہ ہے ہم اتنی بولیں گے، اس سے آگے نہیں ہم کریں، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا؟ صرف ہمارا ایمان کی طاقت ہے کہ ہماری اگلی زندگی کیا ہوگی۔ یہاں ہم کچھ کام کرنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام کا ریوارڈ کیا ہے یا رزلٹ کیا ہے، کچھ بھی ہے۔ اس وجہ سے ایمان کے لیے، علم یقین کے لیے، ادروائز ہم صرف اسی کی باتیں کرتے رہیں، اچھا نہیں وہاں تو ایسے تو نہیں، یہ تو غلط کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا ہمارے پریکٹیکل میں؟ کچھ نہیں فائدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے عمل کے لیے نہیں، ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ باتیں پڑھنی ہیں، اور جتنی بتائی گئی ہیں نا قرآن و سنت سے بس اتنی پڑھنی۔ ہمیں بس یقین ہونا چاہیے جتنا اللہ کے نبی نے بتا دیا اور قرآن نے بتا دیا اتنا کافی۔ اچھا، یہ جو شہید ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ زندہ ہیں تو بس زندہ ہیں، جیسے ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے باتیں بھی ہو سکتی ہیں، قبروں پہ بھی جا کے لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ نے سنا؟ قبروں پہ جا کے میں کہانی سنا کے اپنی امی کو ساری باتیں بتا کے آئی ہوں آج، اور پھر اللہ کے نبی کو جا کے مدینہ میں سب کچھ بتا کے آؤں گی میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے بلایا ہے، آقا نے بلایا ہے۔ یہ نعتوں میں بہت کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، عدت وہ لیتی، شہید کی بیوی کا عدت نہیں کرے گی؟ کرے گی نا۔ وہ جو زندگی وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ان کا کنسیپٹ ہی الگ ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے کیسا، اور وہ ایک الگ زندگی۔ اچھا، اس کے بعد جب قیامت آئے گی، قبروں سے اٹھیں گے، وہ ایک اور زندگی ہے۔ وہ زندگی کیسی ہوگی، اس کا پورا سٹرکچر کیسا، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہم اس کو برزخ کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے۔ جیسے قبروں میں ہوں گے ویسے قیامت والے دن معاملہ نہیں ہوگا، اس کا معاملہ بھی کچھ اور ہی ہونا ہے اس دن جب ہم نے اٹھائے جانا۔ جس طرح کے عمل ہوں گے، یہ جو ہمارے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اسی طرح کی ہماری سواریاں قیامت والے دن ہوں گی۔ یہ جو ہمارے جانور ہوتے ہیں نا، ہم نے اللہ کی خاطر اگر دیے ہیں، تو کوئی رشتہ داری کی خاطر یا دکھاوے کی خاطر کی ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، یہیں پہ تعریفیں ہو گئی۔ اگر اللہ کی خاطر کیا تو وہی پھر انہیں پہ اٹھائے جائیں گے، اور انہیں پہ ہم سفر کرتے ہوئے کہاں پہنچیں گے؟ کہاں جانا ہے حشر میں؟ حشر کدھر ہے؟ حشر کہاں ہے؟ حشر کدھر ہے؟ کا میدان نہیں، یہ تو ہم نے تھوڑے دن پہلے بولا تھا، شام میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، ہم نے جانا کدھر ہے، ہم نے قبروں سے اٹھائے جانا ہے، ہمارے جانوروں نے ہماری سواریاں بننا ہے انشاءاللہ۔ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ قربانیاں کرتے ہیں، وہ ہماری سواریاں ہوں گی۔ اور پلسرا تو ہم اپنی ایمان کی وجہ سے ہوگا، نور میں لے گا، نور کی وجہ سے، ایمان کے نور کی وجہ سے، کوئی تیزی سے، کوئی سواری پہ، کوئی ہواؤں کے طریقے سے جائے گا، وہ ہمارے عمل ہوں گے۔
اور پول صراط وہ پار نہیں کر سکے گا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے، پول صراط نہیں پار ہو سکتا، کنارے پہ جا کے پول صراط سے دھکا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت دے. ابھی ہم نے پڑھی نا، ابو سفیان نے اپنی بیٹی دے دی. ہمیں تو اپنے رشتہ داروں کے ہم کہتے نہیں اس کا رشتہ نہیں کرنا، باہر جا کے کر لیں گے جس کو ہم نہ جانتے ہیں، کوئی ہمیں نہ جانتا ہے، عیادت کے لیے نہیں جاتے. اگر جاتے بھی ہیں نا تو کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے کہ باتیں نہ کل کو کرے، نیکی ساری ضائع. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے نبی کی اوریجن سنتوں کو سمجھے. ٹھیک. اچھا، اس میں آگے یہ ایک انہوں نے بات کی ہے کہ اب سلام اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی مختلف ہے. ہمیں اپنا دماغ نہیں لڑ دین کے معاملے میں قیاس رائیاں اپنی سوچ کے مطابق نہیں، کچھ بات اس لمٹ سے آگے نہ بولے. جیسے کہا گیا سمے نہ اتارنا، اتنی بات کریں. اگر آپ نے حدیث خود پڑھی ہے تو ویسی کی ویسی بولیں، اس سے آگے نہ بولیں. ٹھیک ہے، اتنی احتیاط کریں. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں. ایک اور عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی رکھی ہے کہ وہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اسے آپ تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی خود کدھر ہے؟ قبر میں، برزخ کی زندگی جی رہے ہیں. ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے لے کے جو گھومتے، آپ کو پتا ہے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں، نیک لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. پھر ہم جانماز پہ زیادہ دیر بیٹھے رہے، فرشتے ہمارے پاس آ کے بیٹھے. آپ نے ہماری یہ کتاب ہے شاید الہدا کی ہے، امال ایسے کہ فرشتے اترے ہیں، بہت پیاری کتاب ہے، وہ ضرور پڑھیں. اس میں لکھا ہوا ہے کون سے کام کریں کہ فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، ہم نے کیا جانا ہے، فرشتے ہمیں ڈھونڈیں گے. اتنی خوبصورت یہ کتاب ہے. تو وہ عمل امال ایسے کہ فرشتے اترے میں بھی ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ ہماری بھی آڈیو ہو. ٹھیک ہے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں، وہ یہ آپ کے درود لے کے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کہیں حاضر و ناظر نہیں ہوتے. دوسرا عقیدہ، یہ عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان. یہ جس دن ہمارا یہ کمزور ہم لوگ اسی یہ جو آج اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں نا، ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ گھومے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اسی پہ سب لوگ ہمیں گھما رہے ہیں. قرآن پہ نہیں گھما رہے، حدیثوں پہ گھما رہے، اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر گھما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ہمارا درود جاتا ہے. اللہ کے نبی کہیں حاضر و ناظر نہیں ہے. اس کا مطلب ہم شرک نہیں کر سکتے. جیسے ایک قوم نے کیا کیا تھا، غلو کیا تھا. ایک نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایک نے اللہ کے برابر بنا دیا، ایک نے اللہ ہی بنا دیا. ہم نے کیا کچھ قریب ترین ہم نے بھی یہی کام کیا نا. اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاضر و ناظر کون کس کی ذات ہے؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. قبروں سے کوئی نہیں سنتا، مردے نہیں سنتے. ٹھیک ہے، تو فرشتے پہنچاتے ہیں. اور اتنا تک فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بندے، اللہ کے نبی کو جا کے بتاتے ہیں فلاں بندے نے آپ کے لیے درود بھیجا. کتنی بڑی بات ہے. ہاں ماشاء اللہ، فلاں بندے نے وسیلہ تو مانگ سکتے ہیں، وسیلہ مانگ سکتے ہیں، کسی نیک بندے کی ریفرنس دے سکتے ہیں. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، 3 لڑکے تھے، غار میں پھنس گئے تھے. اس نے کہا میں نے اپنی امی ابو کو دودھ پلایا ہے، میں نے یہ نہیں کیا. وسیلے کی یہ بھی ایک پورا ہے ٹاپک ہے. وسیلہ کس کس کا مانگ سکتے ہیں؟ اپنے نیک اعمال کا مانگ سکتے ہیں، کسی بندے کے ذریعے سے وسیلہ مانگ سکتے ہیں، مگر بالکل یقین، ہاں زندہ اور حاضر ہو. ہاں یہ ماشاءاللہ سے زندہ اور حاضر ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کا وسیلہ، ناموں کے وسیلے مانگ سکتے ہیں. اللہ کے نبی جب زندہ تھے تب اللہ کے نبی سے مانگا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو ان کے چچا کے پاس گئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو زندہ لازمی ہونا چاہیے وسیلے کا. اچھا، غیر مسنون درود ہمارے ارد گرد لوگوں کے اندر غیر مسنون بھی ہم لوگوں نے کیا کیا، اذکار اور وظائف بنانا شروع کر دیا. اور اپنی مرضی کے دعائیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، وظیفے بھی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بدعت ہے. یہ بدعت ہے دین کے نام کے پر. آپ دیکھیں نا، لیلۃ القدر میں ہم کون سی دعا کرتے ہیں؟ اللہ معنہ کا قبول تو بھی بالعفو فاعف عنا. یہ کس نے سکھائی تھی؟ کس کو سکھائی تھی؟ حضرت عائشہ کو سکھائی تھی. حضرت عائشہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ اولاد نہیں تھی. کھانا پینا اتنا تھا
گھر بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا. کہتے کہ اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ کا پاؤں آگے آ جاتا تھا. گھر کتنا چھوٹا تھا. تو مانگ کیا رہے ہیں, اس کی میننگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, درگزر فرما. ہے کوئی اس میں دنیا کی چیزیں؟ کوئی دنیا کے مجھے اولاد دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے. ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ جو وظیفے ہم نے ایجاد کیے ہیں نا, یہ درود بھی ہم نے جو اس کا نا کنیکشن دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی کی جتنے بھی دعائیں, مسنون دعائیں, ان کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ مجھے معاف کر دے, استغفار. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, کیا مانگ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. میننگ کیا ہے اس کا؟ میننگ کیا ہے؟ میننگ کتنا مختلف ہے. اس کے اندر کوئی آ رہا ہے کہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے. اچھا یہ خواتین کیا کر رہی ہیں پریگننسی, قرآن کے ساتھ اب کیا کریں؟ یہ تو کچھ مسنون اللہ کے نبی کی دعاؤں کے ساتھ تو کیا ہی کیا, حال بہت ہم نے خراب. ہم نے قرآن کے ساتھ بھی بہت معاملہ کیا ہوا ہے. پریگننٹ ہے تو کیا مانگتی, کیا کرتی ہے؟ سورہ مریم پڑھنے. کس نے کہا سورہ مریم پڑھنے کو؟ نام تھا عورت کا, اس میں پریگننسی آ گئی, چلو شروع کر دی ہم نے پریگننسی. یہ تو دعا ہے نا. ہاں یہ تو دعا, یہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے. ہاں قرآنی دعائیں, انبیاء کی دعائیں, یہ تو خاص طور پہ اللہ کے نبی نے ریفرنس کے طور پہ بتائی ہیں. مگر ہم نے کون سی ایجاد کی ہوئی ہیں؟ ہمیں جو مسئلہ آتا ہے ہم اس کے ساتھ جو میچنگ کرتی ہوئی صورت نہیں ہوتی, ہم وہی شروع کر دیں. اچھا یہ ہم نے ایک صورتوں کی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے نا, اس کا نام کیا ہے؟ 5 صورتہ. بھئی آپ کو پورا قرآن پسند نہیں ہے, آپ نے 5 صورتہ بنا دیا. ہاں منزل کی اس کی ترتیب ہے نا, اس کا نام تھوڑا سا منزل رکھا ہوا ہے. مگر کیوں پورا قرآن کیوں نہیں؟ قرآن تو شفا ہے, جب کہا گیا قرآن شفا ہے تو ہم یہ اسپیسیفک کیوں ایسی چیزیں رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے آپ کو ریفرنس سے کہیں نہیں ملے گا اذکار وظائف ایسے ہوں جس میں دنیا مانگی گئی ہے یا پھر دنیا ہی مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کون سے درود کا بھی اپنی مرضیوں پہ ایجاد کر دیا ہے. اللہ کے نبی درود بتا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, کافی ہیں, 3-4 درود ہیں. اور یہاں پہ کون سے ہم نے کون سے نکالے ہوئے ہیں, آپ لوگ خود ہی پڑھو تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. درود تاج, درود لکی, درود لکی, مقدس, درود اکبر, درود ماہی, درود تنجینہ. درود تنجینہ. درود تنجینہ میں نے بہت سنا ہوا ہے, بڑا مشہور ہے, باقی تو میں نے نہیں سنے. درود تاج بھی میں نے شاید سنا ہوا ہے. ہاں جی ہاں, یہ ضرور پڑھتے ہیں. شیطان نے میں کہا جی ایسے ہی ہے. اب ہمیں شیطان نے کہاں بزی کر دیا ہے. جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ مردود ہے, وہ قبول نہیں ہونے والا. بدعتی کی دعا قبول نہیں ہوگی, بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھنے کی تو کوئی بات نہیں, اب تو اتنا دین سے لوگ اویئر ہو گئے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں ابھی بھی بہت کچھ ہے, ابھی بھی بہت کچھ ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا ہم اپنی 4 دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. بنا بھائی کیا ہو رہا ہے, بھائی بیٹھ کے سنیں نا تو الحمدللہ. ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں مجھے اکثر کہتے ہیں آپ نے, وہ مجھے آیا نا میسج کہ یہ میڈیا ٹاؤن میں کر, میں نے کہا ہم جو اس کلاس میں بیٹھتے ہیں وہ سارے یہ چیزیں جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ آتے ہی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے, جو کر رہے ہیں وہ نہیں آتے. میں نے دعوت دی نا, بس بچے آتے ہیں ان کی مدد میں, تو مجھے میسج آیا آپ کون سی آ رہی ہیں, میں حاجت قرآن کی ہیں یا بلاجی ہیں یا فلانی ہیں. میں نے کہا آپ آئیں بیٹھے بس قرآن پڑھتے ہیں. ہاں لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا, مطلب بتائیں آپ کہاں سے. نہیں تو وہ یہی کہہ رہے نا, میں پہلے بلاج جاتی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا. سچی بات ہے کہ پھر تیرو مجھے کے آنے سے ہم بھی تھوڑا چینج ہو گیا نا, الحمدللہ. تو وہ ہم نے الحمدللہ چینج کر دیا. تو وہ پھر کہہ رہے اچھا وہابی ہو گئے. میں کہا کتنا ساری گلی وہابی ہوگی, ہم اپنے ساتھ ہم کو بنائیں گے اور وہابیوں کو شوق رشتہ وہابی ہو گئے. ایک ایک بولے تاکہ نا آپ کی آواز صحیح ریکارڈ ہو. ٹوپی پہن لی اس نے, ہاں. تھوڑی سی سمپل تھی, کچھ بھی نہیں تھا اس اوپر. کسی نے اسے قیمتی گفٹ ماسک پہن جانے لگا تو ٹوپی لگا لی تھی, وہ اس کا رشتہ لگے گا. مجھے فون کرتی بیٹھی آپ کا بیٹا وہ ٹوپی پہنتا ہے, کچھ خاص طریقے سے اس کا اچھا دیکھیں اللہ کے قرآن میں ہمارا نام کیا ہے, مسلمان. اللہ نے ہمارا نام مسلمان, ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی مسلمان ہی تھا, مسلم ہی پسند کیا گیا. آپ بھی اگر کوئی کچھ بھی کہتا رہے, جب آپ اپنے بارے میں آپ بتائیں نا, ڈیفائن کریں تو مسلمان ہی کہیں. کیونکہ مجھے بھی سعودیہ میں اکثر میری فرینڈس کا یہ اختلاف رہا ہے, اور میں ایک جگہ پہ قائم ہوں کہ اللہ نے جو میرا نام رکھا ہے نا مجھے وہی پسند ہے کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگوں نے جو کہا وہ اللہ کا ان بندوں کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ میں اس فرقے سے اس فرقے سے, نہیں, ہمارا وہی ہے جو اللہ نے نام رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ. ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں.
اچھا یہ تو ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کی بات کے علاوہ جتنا بھی کوئی کام کریں گے، جتنے بھی ہم چیزیں ڈھونڈیں گے، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہمارا سارا کام، سارا وقت، ساری صلاحیت، یہ جو ہم لوگ درس کی رکھ لیتے ہیں نا، وہ کیا ہوتی ہے، درود شریف کی بھی ایک محفل، ہاں محفل رکھتے ہیں، کھانا بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے، بیچارے تھکتے بھی ہیں، رات کو تیاریاں بھی کرتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے بھی درود پڑھتے ہیں، شاید بیٹھ کے بھی درود پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھتے ہیں. نہیں وہ اچھا سلام دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مطلب اگر قرآن خوانی بھی کی ہے اور اگر سلام نہیں پیش کیا تو وہ قبول نہیں. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. تو یہ سارا عزایا، یہ سارا اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے کہیں نہیں ملتا اس طرح کی مجلسیں لگا کے بیٹھے ہیں. ان کو کام ہی اتنا تھا. بات کرنے کو آپ کے لیے جاتی ہوں کبھی کبھی تو ہوتا ہے بات کرنے کا پیشنات کو آتی تھی سیٹرڈے اور انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹس بنائی ہوئی تھی کہ آج ہم سب یہاں بیٹھ کے دور پڑیں گے کھانے کی باقاعدہ پارٹی کو. تو یہ وہی ہو گیا نا، میلاد ہی ہو گیا. شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، شارٹ کٹ دین میں ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں نہیں پھر پورا قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، آ جائیں یہاں پڑھیں، وہی قرآن ہے، ہم کوئی نئی بات کرنے لگے ہیں. میں تو نہیں بیٹھی. ہاں بس اللہ تعالیٰ دعا دے دیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت خیر میں لگا دے. ہوتے تو محبت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، بس ہدایت نہیں مل پا رہی، غلط جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ٹھیک ہے، نفرت نہ کریں. معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لا علم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں موجود نہیں، وہ کام مردود ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی دنیاوی کام، آپ کے کوئی اپنے ایونٹس ہیں یا دین کا خاص طور پہ انشیس ہو کے آپ دیکھیں کہ یہ کام میں کرنے لگی ہوں، کیا اس کی کوئی دلیل ہے. اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایونٹ آپ نے کرنا ہے، آپ کنفرم کریں کہ اس کی حدیث کہاں سے ملیں گی، اتھینٹک کتابیں کون سی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی. ٹھیک ہے، یہ کچھ موٹے موٹے نام آپ کو. ٹاپ کی کون سی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری. ٹھیک ہے، یہ جو جامع ہوتی ہیں نا حدیثیں، دونوں کا متفقن علیہ کہتے ہیں. یا آپ کو نا تھوڑی لینگویج آنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ متفقن علیہ کس کو کہتے ہیں. متفق، یہ مسلم اور بخاری دونوں امام متفق ہو جائیں، ان کو متفقن علیہ متفق. ٹھیک ہے، دونوں ہو گئے اس میں متفق. اچھا وہ کوئی کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا نا، وہ ہم کر کر کے تھک جائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، ضائع ہی ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے آگے بھی کہہ دیا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہوتا ہے بدعتی کے پیچھے نہیں رہتا، برے بندے کے پیچھے رہتا ہے. جیسے کوئی شرابی ہے، جواری ہے اور زانی ہے. اب کیا ہوتا ہے، کوئی اگر شراب پی لیتا نا، اس کے اندر نا گلٹ آنا شروع. اچھا ہم کوئی گندا کام کرتے ہیں یا جھوٹ بول لیں، ہمارے اندر شرم آتی ہے نا، ہائے اللہ میں نے جھوٹ بول دیا، کتنی بری بات. یہ والا بندہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر جو بیٹھ کے تو درود شریف پڑھنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے گا میں غلط ہوں. وہ تو کہے گا میں تو نمازیں پڑھا، میں تو درود پڑھا، میں کون سا غلط کر رہا ہوں، درود تنجینہ لے کے بیٹھ. ایسے بندے کو شیطان بے فکر ہو کے چھوڑ کے رکھتا ہے، یہ نہیں کہیں جانے والا. یہ اللہ کے نبی کی جو سنتوں کا تباہی کرے گا ہی کرے گا. ایسے بندے کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا، اسی لیے سب سے زیادہ دوست وہی ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں جہنم کے ساتھ آخری گڑے میں کون ہوں گے، یہ منافق لوگ. کون ہے دین میں بری کام کرنے والے، جھوٹ بولے دین میں جھوٹ. چلو باقی کاموں میں تو جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، جو دین میں جھوٹ بول رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا. کہتے ہیں بدعتی کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ تو کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اللہ کے نبی نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ. اچھا یہ واقعہ اس کے آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. 3 لوگ تھے، وہ ازواج محترمات کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی آپ لائف سٹائل بتائیں کہ کیسے ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا، یہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قیام کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے سارا سن کے نا، انہوں نے کہا کہ میں بھی ساری رات قیام کروں گا. اور پھر دوسرے نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا. پھر اللہ کے نبی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پرہیزگار ہوں، رات کا قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں، لہٰذا یاد رکھو یہ اصل جو جملہ جو ہے نا یاد رکھنے والا ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اگر ہماری زندگیاں سنت کے مطابق نہیں ہیں تو ہم اللہ کے نبی کے کچھ نہیں لگتے. ہمیں وہ امتی کا جو میڈل ملنا ہے نا جنت والا، وہ نہیں ملنے والا.
حوض کوثر پہ کبھی ہماری ملاقات نہیں ہونی اگر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارے. سنت صبح سے شام تک بھی ہے، لائف سٹائل بھی ہے، سنت ہمارے معاملات بھی ہیں، ہماری سوشل لائف بھی ہے. صرف میرے خیال سے کون سی کتاب ہے، علوم الحدیث ہے، اس کے سٹارٹ کے اندر نا ایک ایسے سرکل سا بنا ہوا ہے گول چین میں، جس میں نا پورا اسلام کی نا ایک پکچر بنائی گئی ہے، اور ایک اتنا سا باکس ہے جس میں عبادات آتی ہیں. بہت بڑا وہ سرکل ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. ہمارے پاس اسلام کیا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ہم نے اس کو اسلام سمجھا. ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ہمارا قانون، یہ سب اسلام ہے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ اسلام یہ اتنا سے عبادت کر کے نماز پڑھ کے تو جو مرضیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی نیکی کرنے لگیں تو پہلے چیک کر لیں کہ اللہ کے نبی کے مطابق ہو، ورنہ سخت ناراضگی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے ایسے بندے کے لیے. سیم درود شریف کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ساری محنت، سارا کچھ ہم کرتے رہیں گے اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب ہم پہ آئے گا. خوشی کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ غضب آئے گا. اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ بک شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ تو ابھی تک تو ہم نے اس کی امپورٹنس کی بات کی ہے آج. ٹھیک ہے، بک کا ہمارا شروع ہوگا انشاءاللہ یہ نیکسٹ پیج کل سے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ سوچیں کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہی افضل بات ہے. ٹھیک ہے. هدايا صاحي كي تستمع